السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة. الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: نؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، دنیا بنائی، عمل کرنے کا حکم دیا، آخرت بنائی، بدلہ وہاں دینے کا وعدہ کیا. ایک نیکی پر ایک سے زیادہ بدلہ دیتا ہے، ایک گناہ پر اسی کے مطابق سزا دیتا ہے. بڑا رحم و کرم والا ہے، اپنے بندوں، نیک اعمال سے، مومن بندوں سے محبت کرنے والا. قیامت اسی کے حکم پر واقع ہوگی. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ چیز ہوتی ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں حدیثوں میں قیامت کے بارے میں بیان فرمایا، قیامت آنے کی خبر دی، قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی تاکید فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد عقیدۃ طحاویہ کا یہ ہفتہ واری درس یہاں رحاب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو، جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عقیدے پر مبنی ہے، اس کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں عقیدۃ طحاویہ میں بیان فرمایا ہے، جس کو ہم پچھلے کئی مہینوں سے پڑھتے آ رہے ہیں. آج
جو بات ہم پڑھیں گے وہ ہے قیامت کی نشانیاں جو عقیدے میں شامل ہیں۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِعَشَرَاتِ السَّاعَةِ، اور ہم قیامت کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، من خروج الدجال، جیسے کہ دجال کا نکلنا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اترنا آسمان سے، اور اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا اور زمین کا جانور بھی نکلے گا۔ یہاں پر قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی عقیدے میں ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس پر قیامت کی نشانیاں ہوں گی۔ بعض بڑی نشانیاں ہیں، بعض چھوٹی نشانیاں ہیں، بعض نشانیاں واقع ہو چکی ہیں، بعض نشانیاں ابھی واقع نہیں ہوئی ہیں، قرب قیامت ان کا وقوع ہوگا۔ قرآن اور حدیث میں نے بہت پہلے بتایا تھا، بڑی اچھی بات ایک سلف کی، کہ ہمارا ایمان یعنی ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم مسلمانوں کا ایمان کتاب و سنت سے جڑا ہوا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں ہر اس چیز پر جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں بھی قرآن میں حدیث میں مذکور ہیں، بعض نشانیاں قرآن میں ہیں، بعض نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہے، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ محمد کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ اچانک ان کے پاس آنے والی ہے اور اس کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ یہ قرآن سورہ محمد کی 18ویں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت آئے گی۔ کیا لوگ قیامت آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آنے کے بعد ایمان لائیں؟ فقد جاء اشراطها، اشراط علامات، نشانیاں، اس کی نشانیاں آ گئی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کی نشانیاں ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا فقد جاء اشراطها، اور قیامت کے واقع ہونے کی خبر قرآن کی متعدد آیتوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ تو قیامت کے واقع ہونا یہ جو ہے طے ہے، یقینی امر ہے، قرآن اور حدیث اس پر دال ہے، مطلب دلالت کرتی ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں اس پر۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ کیوں اسلام کے 5 ارکان ہیں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے۔ ایمان کے 6 ارکان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے قیامت پر ایمان لانا، یوم قیامہ، یوم الآخرہ۔ یہ جو قیامت ہے، آخرت ہے، اس کے الگ الگ نام ہمیں قرآن کی آیتوں میں نصوص میں ملتے ہیں۔ جیسا سورہ فاتحہ میں یوم الدین اس کو کہا گیا، جزا و سزا کا دن۔ یوم الآخر کا لفظ بھی آیا ہے، آخرہ کا لفظ بھی آیا ہے، القیامہ بھی آیا ہے، الحاقہ، بہت سارے، الساعہ، جیسے یہاں اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ۔ تو عربوں میں ایک چیز کیا تھی، کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی تو اس کے ڈیفرنٹ نیمز ہوتے، مختلف اس کے نام ہوتے۔ قیامت چونکہ بہت بڑا مرحلہ ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا وہ، اسی لیے اس کے نام بہت ہیں۔ تو قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقع ہوگی، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ قیامت واقع کب ہوگی اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ حدیث جبریل ایک مشہور حدیث ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا قیامت کب آئے گی بتائیے،
یا قیامت کے بارے میں بتائیے. انہوں نے پوچھا تھا، حدیث میں ہے اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جیسے تم سائل ہو تمہیں نہیں پتا قیامت کب آئے گی، میں مسئول ہوں مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. اس کے بعد جب انہوں نے اس کی نشانیوں کو پوچھا تو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں 2 نشانیاں ذکر کی ہیں. معلوم ہوا اس حدیث شریف سے کہ قیامت تو برحق ہے، کب کس وقت آئے گی، کس سال آئے گی، کس دن کس وقت کس سال آئے گی، اس کا کسی کو علم نہیں ہے اللہ کے سوا. البتہ نشانیاں اس کی ہوں گی، جس میں سے چند نشانیوں کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا، جو 1 2 3 4 نشانیاں انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہیں. ایک دجال کا نکلنا، دوسرے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، تیسرے جو ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور چوتھے جو ہے زمین کے جانور کا، دابۃ الارض، زمین کے جانور کا نکلنا. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو صحیحین میں موجود ہے. اس حدیث میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعة كهاتين، بعثت انا والساعة كهذه من هذه او كهاتين. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں. میں اور قیامت، دونوں انگلیوں کو ملایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 انگلیوں کو ملا کر انگشت شہادت اور وسطیٰ کو، یہ 2 انگلیوں کو ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے صحابہ کو بیان فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں. مطلب میری بعثت ہوئی اور اس کے فوری بعد قیامت آئے گی. میری بعثت اور قیامت میں زیادہ فاصلہ. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس کی ایک تفسیر بتائی گئی کہ اس میں جو ستان ہے وہ ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ بات ہے. اتنا جو وقت دیکھیے 2 انگلیوں میں جو اتنا وہ ہوتا ہے، کیا پہلی انگلی چھوٹی ہے، ذرا بیچ کی دوسری انگلی بڑی ہے، تو پہلی انگلی دوسری انگلی برابر ہے سائز میں، تھوڑا اتنا فرق ہے پہلی انگلی میں دوسری انگلی کے سائز میں، لمبائی میں، تو تھوڑا سا وقت ہے. مطلب میری بعثت ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوگی؟ قیامت واقع ہوگی. اور جب اللہ کے رسول کی بعثت ہو چکی ہے تو اس کا مطلب قیامت یقینی طور پر آئے گی. یہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جس حدیث میں جو ہے دجال کا ذکر ہے، لمبی حدیث ہے، وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے. وہ ایک جزیرے میں جو ہے ان کا جو جہاز رک گیا تھا تو وہاں اترے، وہ صحابہ کے ساتھ گئے تو دجال کو دیکھے وہاں پر جساسا، اس کی بات لمبی حدیث ہے وہ، اور وہاں دجال کو انہوں نے جکڑا ہوا دیکھا. تو اس نے پوچھا کہ وہ عربوں کے نبی، عربوں میں جو نبی آنے والے تھے، کیا وہ آ چکے ہیں، بعثت ہو چکی ہے؟ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں وہ نبی آ چکے ہیں. تو اس نے یہ بیان کیا اس حدیث میں ہے کہ اب میرے نکلنے کا وقت، مجھے اجازت ہوگی، میں نکلوں گا زمین میں نکلوں گا. تو اس سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ہے قیامت کا وقوع ہوگا. یہاں تو واضح یہ بھی روایت ہے جو بھی ہم نے پڑھی. تو اس کے بعد آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 4 بڑی بڑی نشانیاں یہاں اس جگہ اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں. اس میں ایک بڑی نشانی انہوں نے بیان فرمایا من خروج دجال کا نکلنا. سب کو معلوم ہے، دجال کا نام سنا ہوگا آپ نے بچپن سے، دجال آئے گا. دجال یقیناً آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دجال جو ہے، دجال کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اور اس کا جو فتنہ ہوگا، یعنی فتنے کا مراد آزمائش، اس کے ذریعے جو بندوں کی آزمائش ہوگی وہ بڑی عظیم آزمائش ہوگی. ایسی بڑی آزمائش میں کبھی کسی کو مبتلا نہیں کیا گیا ہوگا. بہت بڑی آزمائش ہوگی، بہت بڑا فتنہ ہوگا وہ، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث سے اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتی ہے چیز. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لوگوں میں کھڑے ہوئے، نصیحت کی، خطبہ دیا. خطبہ مطلب جمعے کا خطبہ نہیں، عام، اللہ کی تعریف کی. اس کے بعد دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا انی انذرکموہ وما من نبی الا قد انذرہ قومہ لقد انذرہ نوح قومہ ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. یہ بخاری کے الفاظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحابہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد ان کو دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں. اور ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی دجال سے ڈرایا. اور میں ایک ایسی بات دجال کے بارے میں تمہیں ابھی بتانے جا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی کسی قوم کو نہیں بتایا. کیا ہے وہ؟ جان لو کہ وہ کانا ہوگا، اعور ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، آپ کا رب اللہ تعالی کانا نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ دجال جو ہے کانا ہوگا. اسی لیے اس کو کانا دجال بولتے بھی ہیں اردو میں. دجال کو کیا بولتے ہیں آپ دیکھیں؟ کانا دجال. کیوں؟ یہ عیب ہے. کانا جو ہے آور جو ہے عیب ہے، ٹھیک ہے، آور ہوگا. تو یہ عیب اللہ کی ذات میں نہیں. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں جب اللہ کے ذکر میں سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، کمی سے پاک کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس حدیث میں اس بات کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری باتیں اللہ کے رسول نے دجال کے متعلق بیان کی ہیں. اس کا ذکر یہاں کافی لمبا ہو جائے گا. بہت سارے اس کس طریقے سے فتنے میں مبتلا ہوگا. ایک تو بڑی آزمائش ہوگی اس کے ذریعے لوگوں کی. اتنا یاد رکھیں کہ کانا دجال کوئی شے نہیں ہوگی، بلکہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہوگا. مطلب وہ انسان ہوگا، یعنی کہ وہ انسان نہیں ہوگا، نہیں، وہ کوئی جانور ہے یا کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے جو کوئی الیکٹرانک چیز ہوگی جس سے لوگ جو ہے بھٹکیں گے، آزمائش. نہیں، ایسا نہیں. جیسے ٹی وی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال ہے، ایسا نہیں ہے. دجال ایک انسان ہوگا. اس کی کچھ صفات اللہ کے اس نے بیان کی. جیسے کانا دجال ہوگا، ایک ہے آنکھ جو ہے اس کی دھونی ہوگی، ایک ہوگی، اور وہ بھی انگور کی جیسے جو ہے لٹکتی ہوئی ہوگی. کافر جو ہے اس کے پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر یا کفر، ٹھیک ہے، دونوں معنی اس کا بیان کیا گیا. بہرحال تو ہر مومن اس کو پڑھے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں آیا کہ وہ اس تمیم دار وہ جکڑا ہوا ہے کسی جزیرے میں، جکڑا ہوا ہے، یعنی زنجیریں وغیرہ اس کو باندھی ہوئی ہیں، اور وہ نکلے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، نکلے گا. ہر جگہ جائے گا سوائے مکہ المدینہ. معلوم ہے نا یہ سب مکہ. اور لوگوں سے کہے گا کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ. یہ سب آزمائش ہے. آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے جو ہے بارش ہوگی. زمین کو حکم دے گا دیکھو میں اللہ ہوں، مانو، بارش میں برسا سکتا ہوں. آسمان کو بولے گا بارش برسا، آسمان سے بارش ہوگی. زمین سے کہے گا کہ خزانے نکال، زمین سے کہے گا کہ اپنے اندر جتنی چیزیں نکال، تو زمین نکالے گی. خزانوں کو آرڈر دے گا، وہ اس کے پیچھے جائیں گے. ایک آدمی کو لائے گا، بولے گا دیکھو میں مارنے پر بھی قدرت رکھتا ہوں، اس کو مار دے گا، پھر اس کو زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی، زندہ بھی کرے گا. اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو بولے گا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت آزمائش ہوگی. اور یہ جو دکھائے گا یہ سب ظاہری چیزیں ہوں گی، وقتیہ ہوں گی، ٹیمپروری ہوں گی، زائل ہونے والی چیزیں. ایسی نہیں کہ ہمیں، کیونکہ وہ رب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، تو بہت بڑا اس کا فتنہ ہوگا جس کے متعلق بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. اور فتنے سے بچنے کے لیے دعائیں ہوں گی، ایمان ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا تو آدمی بچے گا. اور دعائیں ہوں گی، جیسا کہ رسول نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے فتنہ مسیح دجال سے، جیسا کہ حدیثوں میں ذکر ہے. اور اسی طریقے سے مکہ مدینہ میں جا کر اگر کوئی رہنے لگے قیامت سے پہلے بھی، تب بھی وہ اپنے آپ کو دجال سے بچا لے گا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وہ نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ جو ہے قیامت سے پہلے ایک نشانی ہوگی. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا. آسمان سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ آسمان میں اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے. انہوں نے کیوں آسمان کا ذکر کیا؟ اس لیے کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں وقتیہ موت دینے والا ہوں، اور مطلب ہمیشہ کی موت نہیں بلکہ نیند دینے والا ہوں. وہ کیونکہ موت جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے جو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے. ایک آدمی جب رات میں سو جاتا ہے تو وہ بھی ایک موت ہے اس کی. صبح اللہ کے حکم سے اٹھتا ہے، اسی لیے سونے سے پہلے اللہم بسمک اموتو پڑھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا.
تو وہی مطلب ہے یہاں پر وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اپنی طرف تم کو اٹھا رہا ہوں. اللہ آسمان میں اوپر ہے تو اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے. بل، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا جہاں رد کیا اللہ نے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ کا یا ہم نے سولی دے دی عیسیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ قتل کیا گیا، نہ قتل ان کا ہوا، نہ سولی پر ان کو چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا ہے. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آسمان میں. تو اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں آسمان سے اتریں گے، اور ان کا اترنا بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث جو صحیحین میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیہ. مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ بہت جلد تم میں اتریں گے ابن مریم، ایک حاکم کے طور پر عادل بن کر، اور صلیب کو پلس کو توڑ دیں گے، خنزیر کا قتل کریں گے، اور جزیہ جو ٹیکس کافروں سے لیا جاتا ہے اس کو ختم کر دیں گے. یہ حدیث بتا کر ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کو پڑھ لو، اس آیت کو پڑھ لو جو اللہ تعالیٰ نے جس میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یہ آیت انہوں نے پڑھی، اور حدیثیں بھی بہت ساری آئی ہیں، وہ کیسے اتریں گے، کب اتریں گے، وہ کیسے بالوں سے جو ہے موتیوں کے جیسے پانی گرتا رہے گا، شام کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، کدھر وہ شام، ملک شام میں جو دمشق ہے نا، ڈومیسکس جس کو کہتے ہیں انگلش میں، وہاں کی جامع مسجد میں اتریں گے دو فرشتوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر. یہ سب حدیثوں میں ثابت ہے. اس کے بعد تیسری چیز کو بیان کرتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ سورج اپنے مغرب سے اترے گا، اپنے مغرب سے طلوع ہوگا. سورج دنیا میں مشرق سے نکلتا ہے، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا مغرب سے طلوع ہونے کا. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کا مطلب یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وقت اگر کوئی ایمان لائے سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھ کر، اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی. ارشاد باری ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. سورہ انعام کی آیت ہے. کیا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں گے ان کے پاس، یا تمہارا رب آئے گا، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی، اور جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں اس وقت کسی نفس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لائے یا اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہ کرے. تو یہاں جو بعض نشانی کا ذکر ہے اس میں اکثر مفسرین نے اس بات کو بیان کیا، اس سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سلسلے میں موجود ہے، جسے مسلم شریف کی حدیث ہے ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی جلدی نیک عمل کرو 6 چیزوں سے پہلے، اور ان میں سے ایک چیز اللہ کے رسول نے کیا ذکر کی ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اور اس کے علاوہ دجال، زمین کا دعویٰ، ابھی بہت ساری اور نشانیوں کا بھی ذکر اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اور حدیث میں ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، ابو ہریرہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ دیکھیں گے تو ایمان لے کر آئیں گے، اور یہ وہی وقت ہوگا کہ جس وقت کا ایمان انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ذکر ہے کہ پہلی نشانیاں جو ظاہر ہوں گی قیامت کی، ان میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ہے، اور زمین کے جانور کا چاشت کے وقت نکلنا بھی ہے. دونوں میں سے جو بھی پہلی نشانی آئے گی اس کے فوری بعد دوسری نشانی بھی آئے گی. مطلب یہ 2 نشانیاں کیا ہے، سورج اور زمین کا جانور. ان میں سے 2، اگر سورج پہلے نکل گیا حدیث میں تو جانور فوری نکلے گا اس کے بعد، اگر جانور پہلے نکل گیا سورج اس کے بعد اگر فوری نکلے گا. اور جانور کے بارے میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جو ہے زمین سے نکلے گا کب، چاشت کے وقت. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا اور فرمایا وہ خروج دابۃ الارض. اور ہمارا ایمان اس پر بھی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین کا جانور نکلے گا. اور زمین کے جانور کے نکلنے کی خبر
قرآن کی آیت میں بھی موجود ہے جو سورہ نمل کی مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. ترجمہ، جب بات ثابت ہو جائے گی لوگوں پر، مطلب قیامت کا وقت آ جائے گا تو ہم زمین سے جانور کو نکالیں گے. اللہ نے فرمایا ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا. وہ جانور کیا کرے گا؟ لوگوں سے بات کرے گا کہ لوگ جو ہے پہلے ایمان نہیں لاتے ہیں یا یقین نہیں رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جانور کے متعلق جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہے کہ وہ جانور نکلے گا، لوگوں سے بات کرے گا. بعض علماء نے اس کے بارے میں کہ مومن پر ایک نشانی ڈالے گا وہ پیشانی پر. یہ بھی ذکر ہے کہ یہ مومن ہے یا یہ کافر ہے، کون مومن ہے کون کافر ہے، یہ بھی ہوگا. اب وہ کہاں سے چاشت کے وقت نکلے گا، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اس سلسلے میں نے بہت پہلے قاعدہ بتایا تھا، ہو سکتا آپ کو یاد ہوگا. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں سب، جیسے دجال کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا اترنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا جانور کا نکلنا. جتنا ذکر ہے کتاب و سنت میں اتنا ہمارا ایمان ہوگا. جو باتیں نہیں موجود ہیں قرآن کی آیتوں میں یا حدیثوں میں ہم نہیں کہیں گے. اب سورج جو ہے کس دن نکلے گا، دن کا ذکر موجود ہے، جمعہ کو نکلے گا یا بدھ کو نکلے گا. اچھا، کون سے ملک میں جو ہے جانور نکلے گا نہیں پتا نا. اس کے ہاتھ کیا ہوں گے، کلر کیا ہوگا، بال کتنے ہوں گے، نہیں پتا. تو ایسی چیزوں کی کھوج میں نہ رہے انسان جو اس کو نہیں بتائی گئی ہیں. جو بتائی گئی ہیں وہ چیزوں پر ایمان لائے، یقین کرے. اور یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو یہاں انہوں نے 4 ذکر کی اور بھی موجود ہیں. جیسے انہوں نے جو ہے دھوئیں کا ذکر نہیں کیا، اس میں دخان کا موجود ہے، تو انہوں نے بس 4 کا کہا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت واقع ہوگی اور اس کے بعد بندوں کے اعمال کا حساب ہوگا، جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے، آگے وہ بھی آ رہی ہے انشاءاللہ بات. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک عمل جلدی کریں، کیونکہ قیامت تو جب واقع ہوگی وہ، لیکن ہم اور آپ اس وقت تک زندہ رہیں اس کی کیا گارنٹی ہے. اسی لیے سلف کیا کہتے ہیں، من مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی. سلف کہتے تھے جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی. لہٰذا ہم مرنے سے پہلے نیک عمل کی فکر کریں اور نیک عمل کثرت سے کریں، عقیدے صحیحہ کے ساتھ، سلیمہ کے ساتھ، تاکہ عقیدے کی صحیح ہونا یہ بھی انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے، اور اعمال کا ٹھیک ہونا، نیک ہونا یعنی سنت کے مطابق اور اللہ کے لیے خالص ہونا یہ بھی انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے. اگر عقیدہ بگڑ گیا تو نجات نہیں ہو سکتی ہے. اگر عقیدہ ٹھیک رہا، اعمال برباد ہو گئے، تب بھی نجات نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نجات کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. آپ کے بیٹھنے کا، سننے کا، آنے کا اللہ قبول فرمائے اس کو، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجید ضرور پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.